اللہ اس میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم بھی ثابت قدم کر دے گا۔ اب قدم ثابت کرنا جنگ کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر قدم جما دینا، یہ کس ذات کی صفت ہے؟ اللہ کی ذات کی۔ یہ مدد بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے، اور مشکل کشائی بھی ہے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو بڑی مشکل حالات ہوتے ہیں، اس وقت قدم جما دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، جب اس آیت کو ہم نے پڑھ لیا، اب جس طرح واجب الوجود دوسرا نہیں ہو سکتا، اگر دوسرا مددگار نہ ہوتا تو قرآن میں کہیں کسی اور کو مددگار کہا نہ گیا ہوتا۔ آؤ ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ سورۃ الانفال کو ہم اٹھاتے ہیں۔ سورۃ الانفال جب ہم نے اٹھائی اور سورۃ الانفال پڑھنے کا ہم نے شرف حاصل کیا، قرآن فرماتا ہے اذ یوحی، یہ کب کی بات ہے؟ جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور جنگ بدر کے اندر اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ ہم نے کیا کیا؟ فرشتوں کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ایمان والوں کے قدموں کو تم ثابت کر دو۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں تھا کہ اللہ خود قدم ثابت کرتا ہے، دوسری آیت میں یہ ہے کہ فرشتوں کو کہا تم جا کر قدم ثابت کرو۔ اب قدم ثابت کرنا حاجت روائی ہے، مشکل کشائی ہے، اور مدد و نصرت بھی ہے۔ ایک آیت میں مالک خود مدد و نصرت فرما رہا ہے، حاجت روائی خود فرما رہا ہے، مشکل کشائی خود فرما رہا ہے، اور سورۃ انفال کے اندر فرشتوں کے ذریعے حاجت روائی ہو رہی ہے، مشکل کشائی ہو رہی ہے، مدد بھی ہو رہی ہے۔ اگر وہ تعریف کریں کہ اللہ کے علاوہ مددگار کوئی اور نہیں تو یہاں تو فرشتے کر رہے ہیں، کیا شرک ہو گیا؟ کیا قرآن شرک کی دعوت دیتا ہے؟ نہیں نہیں۔ آؤ تمہیں اہل سنت کی تعریف پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے تو ذاتی طاقت سے مدد فرماتا ہے، جب اللہ کے فرشتے مدد فرماتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے ذاتی طاقت سے مدد فرماتا ہے، جب نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال کسی کی مدد فرما رہے ہوں تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے مدد فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ کچھ نہ کچھ سمجھ چکے، اس سے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ آپ تیسرے پارے کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا پہلا پیج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما کر رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے کن کا؟ آمنو، ایمان والوں کا۔ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف اللہ لے جاتا ہے۔ اچھا، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا یہ مدد ہے، یہ مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ لیکن ہم جب سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محبوب، یہ جو کتاب ہم نے بھیجی ہے نا، یہ آپ پر نازل کی ہے، اس لیے ہے تاکہ آپ جو لوگ ظلمت میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، وہاں سے آپ ان کو نکال کر نور کی طرف لے جائیے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، دوسری آیت میں ہے کہ محبوب آپ ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اب ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا حاجت روائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ پہلے رب فرما رہا ہے، اب محبوب آپ فرما دیں، تو کیا رب شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ نہیں۔ کانسیپٹ یہ ہوا جب اللہ کسی کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے تو اللہ ذاتی طاقت کے ذریعے سے لے جاتا ہے۔
اور جب اللہ کے نبی لے جاتے ہیں، ولی لے جاتے ہیں، غوث قطب ابدال لے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی عطا سے لے جاتے ہیں۔ جب آپ اس بات کو سمجھ چکے، آگے اسی صورت کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اب پہلی آیت میں یہ تھا کہ اللہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، مشکل کشائی فرماتا ہے، حاجت روائی فرماتا ہے، مدد و نصرت فرماتا ہے۔ دوسری آیت نے بتایا کہ اے محبوب قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ظلمت سے نکالیں، آپ روشنی کی طرف لے جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ ظلمت سے نکالیں اور نور کی طرف لے جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، مدد و نصرت ہو، یہ اللہ کی صفات الوہیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی صفات الوہیت ہیں دو۔ مستحق ہے عبادت صرف رب کی ذات ہے اور واجب الوجود رب کی ذات ہے۔ باقی رہی بات مدد و نصرت کرنا، رب بھی فرماتا ہے، رب کی عطا سے، رب کے نبی بھی فرماتے ہیں۔ حاجت روائی کرنا رب بھی فرماتا ہے، رب کی عطا سے، نبی ولی غوث قطب ابدال اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن۔ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، ہم نے حدیث کی طرف نہیں گئے، ہم سیدھی سیدھی قرآن کی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور کسی کی تشفی اگر خدا نخواستہ نہ ہو، میں بھی یہیں پر موجود حوالہ جات موجود، کسی تفسیر کو اٹھا لیں، کسی کے ترجمے کو اٹھا لیں، قرآن سے خود اپنی تشفی کر لیں، اور جب آپ کی تشفی ہو جائے پھر 95% اہل سنت مسلمانوں کو یہ تانا نہ دو کہ تم مشرک ہو گئے ہو۔ یہ بہت بڑی گالی ہے، تمام گالیوں میں سے بڑی گالی یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم مشرک ہو گئے ہو۔ 5 وقت وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، مسجد میں آ کر مطلب اس کی زندگی گزر گئی، آپ ایک مقام میں بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ یا علی کہنے سے تم مشرک ہو گئے ہو، یہ یار اچھی بات نہیں ہے، اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھا تو پھر کسی صاحب قرآن کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، کسی صاحب علم سے قرآن سیکھ لے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں، مزید اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، یہ بھی تیسرے پارے کے دوسرے پیج پر مناظرہ موجود ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اس میں موجود ہے، سادے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ جب آمنے سامنے نمرود ہوئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت عطا فرماتا ہے۔ ایک نبی نے زندگی دینا، اللہ کی توحید کا تعارف کروانا اور دلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ موت دینا اس نبی نے اللہ کی پہچان کا ذریعہ اور دلیل بنایا۔ لیکن آؤ ہم سورت آل عمران کو اٹھا کر کے جب دیکھتے ہیں اور اس کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو آل عمران کے اندر جو بات موجود ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، یہ بات میں نے پچھلے جمعے میں وضاحت کے ساتھ بتائی تھی، اب صرف بطور تبرک یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے آنکھیں دیتا ہوں۔ کچھ ہی بولو محبت نہ تھوڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام، اب آنکھیں کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ۔ یہاں فرما رہے ہیں میں آنکھیں دیتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، بندہ بیمار ہو جائے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں برس بیماری جنہیں ڈاکٹر کا قابو نہ آمن، حکیمہ نے قابو کوئی گل نہ آوے، انہاں دی عیسیٰ علیہ السلام فرما دے کہ میں شفا دینا۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، ماضی کا صیغہ نہیں بتایا کہ میں نے کسی ایک مردے کو زندہ کر دیا، بلکہ یہ مضارع ہے۔ مضارع کیا چیز ہوتی ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر کو یہ ٹوگیدر کیا گیا ہوتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی کرتا ہوں، بعد میں بھی کرتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک ادھی میت کو، بلکہ موتا، یہ اموات موت کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ ابھی کرتا ہوں اور بعد تک 1 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ لاکھوں مردے لاؤ، اشارہ کرو
اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرما رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بیماری کی شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اچھا آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. اور زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ ساری باتیں ہم نے سنی تھی اور بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کی توفیق کے علاوہ کوئی ایک رتی برابر کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اگر کسی نبی کو شان عطا فرما دے تو اللہ بھی بیماری کی شفا عطا فرماتا ہے. نبی ولی بھی بیماری کی شفا عطا فرماتا ہے.